حامدا مسلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حج کب فرض ہوا؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر کعبہ کا حج ضروری ہے، اور یہ اس شخص پر ہے جو وہاں تک جا سکے۔ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ حج کب فرض ہوا، علماء کے اختلافی اقوال ہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں 5 ہجری میں فرض ہوا، اکثر علماء 6 ہجری میں فرضیت کے قائل ہیں، لیکن زیادہ صحیح قول ان علماء کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حج 9 ہجری کے آخر میں فرض ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، یہ آیت جو تلاوت فرمائی، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر کعبہ کا حج ضروری ہے، اور یہ اس شخص پر ہے جو وہاں تک جا سکے۔ فرضیت حج کی سعادت عظمیٰ ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ کہنے کو تو حج کا رواج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہے، مگر اس وقت اس کی فرضیت کا حکم نہ تھا۔ چنانچہ صحیح مسلک یہی ہے کہ حج صرف امت محمدیہ پر فرض ہوا، انبیاء مرسلین نے کیے، چونکہ یہ حکم 9 ہجری کے آخر میں فرض ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو افعال حج کی تعلیم میں مشغولیت اور آئندہ سال کے لیے سفر حج کے اسباب کی تیاری میں مصروفیت کی وجہ سے خود حج کے لیے تشریف نہیں لے جا سکے۔ اس سال یعنی 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا امیر مقرر فرما کر مکہ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کو حج کرا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئندہ سال یعنی 10 ہجری میں اس حکم الہی کی تعمیل میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ عجیب اتفاق ہے کہ فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج جو ہے پہلا حج کیوں نہیں کیا، جو آخری حج بھی ثابت ہوا؟ چنانچہ یہ حج حجۃ الوداع کے نام سے جو ہے مشہور و معروف ہے۔ اسی حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ عالم میں تاب اور وجود پر نور نے اس دنیا سے جو ہے پردہ کیا۔ حج کے احکام۔ حج عمر بھر میں، پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ عمر بھر میں مال والے پر یعنی ایک ہی بار فرض ہے، ان شرائط کے ساتھ کہ مسلمان ہو، کافر پر حج فرض نہیں ہے، آزاد ہو، غلام اور لونڈی پر حج فرض نہیں ہے، عاقل ہو، مجنون اور بے ہوش پر حج فرض نہیں ہے، بالغ ہو کیونکہ بچوں پر حج فرض نہیں ہے، صحت مند ہو، تندرست ہونا یعنی ایسا نہ کہ اندھا ہو، لنگڑا ہو یا پاہج ہو، جانے کے قابل ہی نہ ہو، قادر ہونا شرط ہے یہ بھی، یعنی اس پر قدرت ہو کہ مال کا مالک ہو، جو ضرورت اصلیہ اور ایسا نہ کہ نان نفقہ نہ ہو اہل و عیال کے لیے اور قرض لے کے حج پہ چلا جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ ایسا بھی نہ کرے کہ اگر مال کا مالک ہے اور 3 یا 5 افراد کو لے گیا ہے کس پر، عمرے پر، کہ چلو بھئی میں کیا صرف اکیلے دیدار جو ہے کعبہ کروں، میرے ساتھ میرے گھر کے 4-5 افراد بھی کر لیں، تو فرض تو اس کا ساقط نہیں ہوا، کیونکہ عمرہ نفل ہے اور حج فرض ہے۔ عمرہ نفل ہے، حج فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اس پر، اور ہرگز ساقط نہیں ہوتا، یعنی بری الذمہ نہیں ہوتا اپنے فریضے سے اس کی خلاصی نہیں ہے، اس نفل کو عمرے کو نفل کو ادا کرنے سے، بلکہ یہاں تک کہ موت کے بعد اس کو جو ہے اس چیز کی حسرت اور تمنا ہوگی کہ اللہ دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے تاکہ میں جو ہے اپنی زکوٰۃ ادائیگی کراؤں، اپنے جو ہے حقوق جو ہے وہ ادا کراؤں، حج ادا کراؤں۔
حق یہی ہے کہ بندہ جس وقت فرض ہو تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَلْيُعَجِّلْ بِهِ، جب ارادہ کیا من اراد الحج فَلْيُعَجِّلْ بِهِ، جو ارادہ کر لے حج کا پس وہ جلدی کرے، جس پر فرض ہو جائے تب وہ عجلت کرے کہ حج ادا کرنے کے لیے نکل پڑے، یعنی اپنے اسباب، اپنے جو ضروریات ہیں، لوازمات ہیں جو آج کل جو ہے گورنمنٹ کی یا پرائیویٹائزیشن کی جو اینی کائنڈ آف جو ہے نا رول ریگولیشنز ہیں اس کو کور کر کے جو ہے نکلنے کی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ سعادت جو ہے ہر ایک کو بار بار نصیب فرمائے۔